معلوم نہیں اسے یقین آیا یا نہیں، تاہم اس دوران اس کی نگاہ اپنے پرس پر پڑ گئی جو اس نے میز پر رکھا ہوا تھا۔ پرس کھول کر اس نے اندر سے کاغذ نکال لیا۔ بولی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر افتخار رندھاوا صاحب کے پاس سے آ رہی ہوں۔ امراض سینہ میں اس وقت پاکستان کے نمبر 1 ڈاکٹر ہیں۔ کل 8:30 بجے رات ہمارا ان سے ٹائم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تسلی کے لیے آپ ایک بار انہیں بھی دکھا لیں۔ اس کے بعد وہ میرے لیے آرام اور اچھی خوراک کی اہمیت پر لمبا چوڑا لیکچر دینے لگی۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ 2-3 ہفتے تک میں صرف چارپائی اور روٹیاں توڑوں۔ میرے حصے کے اگر کوئی ضروری کام ہے تو وہ خود فریال کرے گی یا دوسروں سے کروا دے گی۔ اس موقع پر اگر میں اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں بتا بیٹھتا کہ کل سے پہر میں دہلی اور دہلی سے حیدرآباد روانہ ہو رہا ہوں، تو وہ مجھے گولی مار دیتی یا فرط غضب میں اپنی جان لے لیتی۔ میرے دل کے کسی کونے خدرے میں اگر یہ خیال تھا بھی کہ میں فریال کو اپنی روانگی سے آگاہ کر دوں تو اس کی باتیں سن کر میں نے توبہ کر لی۔ وہ عجیب لڑکی تھی، اپنی بے پناہ اپنائیت اور پرخلوص رویے کے ساتھ دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی تھی۔ اس کی بے ساختگی مجھے شروع سے اچھی لگتی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اب کچھ دنوں سے اس بے ساختگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے رویے میں ایک جھجک اور شرم سی رہ پا رہی تھی۔ اس کے گریبان کے بالائی بٹن جو اکثر کھلے رہتے تھے آج بند تھے۔ دوپٹہ جو اس کے پاؤں میں پڑا رہتا تھا اب گاہے بگاہے سینے پر نظر آتا تھا۔ مجھے چھوتے ہوئے وہ ایک ساتھ کے لیے ٹھٹک سی جاتی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی، کل شام آپ نے کہیں جانا تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، میں 6 بجے کے لگ بھگ گاڑی لے کر مشتبہ پیلس آ جاؤں گی۔ میں آپ کو اپنی ایک سہیلی سے ملوانا چاہتی ہوں، بہت دنوں سے اصرار کر رہی ہو۔ اس کے یہاں اکٹھے چائے پئیں گے، پھر وہیں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف نکل چلیں گے۔ یہ سہیلی صاحبہ کیوں ملنا چاہ رہی ہیں مجھ سے؟ ضرور تم نے میری تعریفیں کی ہوں گی، وہ غائبانہ پرستار ہو گئی ہوگی۔ بہت خوش فہمی آیا آپ کو اپنے بارے میں۔ ایسی کوئی دھاسو قسم کی چیز بھی نہیں ہے آپ، بس جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اور عام لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے آپ ہیں، وہ شوخی سے بولی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا لہرا رہا تھا۔ یہ رنگ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور بات کرنی ہے یا میں چلوں؟ توبہ ہے، ہر وقت جلدی پڑی رہتی ہے آپ کو، بس ایک ہی موقع پر سستی دکھائی آپ نے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ وہ بات کا رخ پھیر کر غزالہ کے کربناک ذکر کی طرف موڑ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم بجھ سا گیا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ کیا ہوا؟ پھر ایک دم آپ کی بتی بجھ گئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا بابا، سوری۔ اچھا تو اب میں چلوں؟ ضرور چلے جائیے، لیکن کل 5 بجے آپ نے بالکل تیار رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں 5 بجے سے پہلے ہی آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آئی کہ اس سے صاف کہہ دوں، اسے بتا دوں کہ کل 5 بجے میں دہلی میں ہوں گا، لیکن اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے سوچا کل ٹیلی فون پر اسے آگاہ کر دوں گا، لیکن اگلے روز اتنا مصروف اور گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ 4 بجے کے لگ بھگ جب ہمارا جہاز لاہور ایئرپورٹ سے فضا میں بلند ہوا اور لاہور کے بام و در نظر آئے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے فریال کو اطلاع دینی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں بے حصہ ہو گیا ہوں۔ شاید یہ اس چوٹ کا اثر تھا جو غزالہ کے سبب میرے دل پر لگی تھی اور جس کی شدت نے مجھے سن کر دیا تھا، ورنہ میں ایسا تو نہیں تھا کہ فریال جیسی ہمدرد و غمگسار لڑکی کو یوں بیگانگی سے نظر انداز کر دیتا۔ اس نے میرے لیے کیا نہیں کیا تھا اور کیا کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن میں نے ملک چھوڑتے وقت اسے آگاہ تک نہیں کیا تھا۔ 5 بجے ہم دہلی ایئرپورٹ پر تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر معمولی سی تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ تبدیلیاں پلاسٹک سرجری یا میک اپ وغیرہ کی مرہون منت نہیں تھی۔ بالکل سیدھے سادے آسان طریقے سے کوئی بھی شخص اپنے خد و خال میں ایسی تبدیلیاں کر سکتا ہے اور اپنے جان پہچان والے لوگوں کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ بازار سے ایسے کیمیکل بآسانی مل جاتے ہیں جن سے بالوں کا رنگ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ناک کے نتنوں میں چھوٹے چھوٹے اسپرنگ پھنسا دیے جائیں تو ناک کے ساتھ ساتھ پورے چہرے کی بناوٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک کاپی سائز کے کاغذ کو مسلسل طے کر کے قریباً 1 انچ مربع کی گڈی کی شکل دی جاتی ہے۔ ایسی 2 گدیاں کلوں میں دبا لی جاتی ہیں، اس سے چہرہ موٹا نظر آنے لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک گدی کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور انہیں بالائی ہونٹ کے نیچے مسوڑوں کے ساتھ چپکا لیا جاتا ہے۔
یہ گدیاں بول چال میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ ان معمولی تبدیلیوں کے ساتھ اگر اینک لگا لی جائے اور بالوں کا سٹائل تبدیل کر لیا جائے تو قریبی جاننے والا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ میں نے بھی چند ایسے ہی نسخوں سے اپنے چہرے میں تبدیلی پیدا کر رکھی تھی۔ بوٹا سنگھ اپنے اصلی قد و قامت میں تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ اس نے غالباً کئی ماہ بعد منہ ہاتھ دھونے کی زحمت کی تھی اور صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ کپڑے دھوتی، کرتا، واسکٹ اور پگڑی پر مشتمل تھے۔ پروگرام کے مطابق ہم ایئرپورٹ پر اترتے ہی ریلوے اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ اس ٹرین پر بیٹھ گئے جس نے براستہ آگرہ، بھوپال اور ناگپور ہمیں حیدرآباد پہنچانا تھا۔ یہ وسطی بھارت کا ایک طویل اور صبر آزما سفر تھا۔ ٹرین نے کافی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا، پھر بھی ہم 36 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ سکے۔ ہمیں برتھ مل گئے تھے، لہٰذا بوٹا سنگھ تو بھوپال سے ہی ایسا سویا کہ حیدرآباد کے کربو جوار میں ہی جا کر اٹھا۔ یقیناً یہ ان سرخ کیپسولوں کا کرشمہ تھا جو وہ گاہے بگاہے کھاتا رہتا تھا۔ ہم دوپہر کے وقت حیدرآباد کے وسیع و عریض ریلوے اسٹیشن سے برآمد ہوئے تو یوں لگا کہ ریل میں عمر قید کی سزا کاٹ کر نکلے ہیں۔ حیدرآباد کا عظیم و شان شہر ہمارے روبرو تھا۔ تہذیب و تمدن کا گہوارہ، ایک پرشکو ماضی کا وارث، ایک شہر ہزار داستان۔ یہاں کے در و دیوار میں لازوال کہانیاں گندھی ہوئی تھیں۔ اپنی 450 سالہ تاریخ میں اس شہر نے بہت سے حوادث کا مقابلہ کیا تھا۔ کبھی فرانسیسیوں کی پیشہ دوانیاں، کبھی انگریزوں کی یورش، کبھی اندرونی سازشیں، اور پھر انگریزوں سے آزادی کے بعد کانگریس کا غاصبانہ تسلط۔ حیدرآباد نے سب کچھ جھیلا تھا اور حیدرآباد ہی رہا تھا۔ زندگی اور رعنائی سے معمور، محبت اور وفاداری سے بھرپور، قدامت اور جدت کے حسین رنگوں سے سجا ہوا۔ میں نے دیکھا حیدرآباد شہر کے آسمان پر اب بھی رنگین پتنگیں اڑ رہی تھیں۔ کبوتر محو پرواز تھے اور بالکنیوں میں وہ حسین آنچل لہرا رہے تھے جو شعر و ادب کے خاکوں میں رنگ بھرتے ہیں۔ ریل میں ہی ہماری ملاقات میر عثمان علی نامی ایک خوش پوش شخص سے ہو گئی تھی۔ کڑھائی دار پیجامہ قمیض اور حیدرآبادی ٹوپی والا وہ ایک درمیانی عمر کا دفتری ملازم تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت جلد بے تکلف ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں کی رفاقت میں برسوں کی شناسائی پیدا کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر دوران سفر ایسے لوگ بڑی فارم میں نظر آتے ہیں۔ میر عثمان آگرے کے اسٹیشن سے ریل میں سوار ہوا تھا۔ حیدرآباد تک اس سے قریباً 30 گھنٹے ہمارا ساتھ رہا۔ ان 30 گھنٹوں میں ہی میر عثمان نے اپنا پورا ماضی، حال اور مستقبل ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ مجھے اور بوٹا سنگھ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہم اس شخص کو جنم جنم سے جانتے ہیں، اور اسے ہی نہیں، اس کے رشتہ داروں کو، ان کی اولادوں کو، اولادوں کے مشاغل کو اور ان کی مصروفیات و دلچسپیوں سب کو جانتے ہیں۔ میر عثمان افضال گنج کے علاقے میں اپنے 5 مرلے کے مکان میں 2 بیویوں اور 5 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہمیں ریلوے اسٹیشن سے سیدھا اپنے گھر ہی لے گیا۔ میں نے اپنا تعارف اخبار نویس کی حیثیت سے کرایا تھا اور میر عثمان کو بتایا تھا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں ان خونی واقعات کا ذکر ہوگا جو حیدرآباد میں 1948 میں پیش آئے۔ اس سلسلے میں مجھے کچھ لوگوں سے ملنا ہے اور انٹرویو وغیرہ بھی لینے ہیں۔ میر عثمان نے ذرا حیران ہو کر کہا تھا، آپ نے عجیب سی باتیں کی ہے۔ یہ اخبار والا لوگوں تو بڑا دبلا پتلا دھان پان ہو رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ تگڑا آدمی ہیں۔ میں نے کہا، تگڑے اور دبلے پتلے دونوں قسم کے نمونے اخبار میں ہوتے ہیں، میں دونوں طرح کا نمونہ لے کر آیا ہوں۔ یہ بوٹا سنگھ ہے، اس کو دیکھ لو، یہ بھی اخبار میں ہی ہے۔ یہ تو بہت کمزور ہیں۔ حضرت، یہ اخبار میں کیا کرتے ہوں گے؟ یہ تو میری طرح زیادہ پڑھے لکھے بھی نظر نہیں آتے۔ یہ اسٹور کیپر ہیں۔ میں نے جان چھوڑائی۔ میر عثمان کا گھر میر عثمان ہی کی طرح صاف ستھرا تھا۔ 2 بیویوں والے گھر کو اتنا صاف ستھرا اور پرسکون دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ بوٹا سنگھ کو شک گزرا کہ میزبان کی دوسری بیوی ضرور اپنے بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوگی۔ رات کو میر عثمان نے ہمیں اپنی ہمت کے مطابق پرتکلف کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد خوشبودار چائے کا دور شروع ہوا۔ میر عثمان سے نواب شہریار جنگ کا تذکرہ میں نے سفر کے دوران ہی کر دیا تھا۔ میر عثمان نواب شہریار جنگ کو جانتا تھا، تاہم اس نے یہ وضاحت کی کہ نواب شہریار جنگ حیدرآباد شہر میں نہیں
مضافاتی علاقے میں رہتے ہیں۔ بڑی نہر کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی زمینیں ہیں اور کئی بڑے بڑے فارم ہیں۔ چائے کے دور کے دوران میں نے باتوں باتوں میں پھر نواب شہریار کی بات چھیڑ دی۔ میر عثمان نے حیدرآبادی لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ آپ سب سے پہلے نواب شہریار سے ہی ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ضروری تو نہیں، لیکن نواب صاحب کا نام پہلے بھی سنا ہوا ہے، اور میرے ایڈیٹر نے بتایا تھا کہ نواب صاحب کے والد نے سکوت حیدرآباد کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لہٰذا ان سے ملنے کا بھی شوق ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل ہی چلتے ہیں، دفتر میں بھی ابھی 2 دن کا چھٹی باقی ہے۔ ہو نہ ہو آپ کا میزبانی تو کرنا ہی ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو میزبانی عبادتوں سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے نواب شہریار کے بارے میں مزید ٹو لینے کی کوشش کی۔ عثمان نے بتایا کہ نواب بے حد امیر کبیر آدمی ہے، سنا ہے کہ وہ ایک لباس دوسری بار نہیں پہنتا، اس کے پاس بہترین گھوڑے ہیں اور شکاری کتے ہیں جن کو گجریلا کھلایا جاتا ہے اور بادام پلائے جاتے ہیں۔ اس کی زمینیں بہت زرخیز ہیں، کھیتوں اور باغات میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام طور پر پولیس نواب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی، اور نواب کی جاگیر میں جو دیہات شامل ہیں وہاں کے لوگوں کے فیصلے وہ خود کرتا ہے۔ میر عثمان نے کہا، میں نے 2-3 بار نواب شہریار کو حیدرآباد کی سڑکوں سے گزرتے دیکھا ہے۔ اس کی سواری کا باتا ہی چور ہوتا ہے، لگتا ہے نواب نہیں جا رہا، چیف منسٹر جا رہا ہے۔ آگے پیچھے موٹر سائیکل ہوئیں گا، موٹر سائیکل پر وردی والا گارڈ، یہ 20 ہاتھا لمبا گاڑی، سب سے آگے ایک بے چھت کی گاڑی جو سائرن بجاتی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ انگریز کے وقت کی گاڑی ہے اور نواب صاحب کے والد مرحوم کو سر والٹر نے تحفے میں دی تھی۔ رات ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ میر عثمان کی باتیں ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں، وہ ہمارے قدموں میں بچھا چلا جا رہا تھا۔ رات گئے اس نے ہمیں چائے کی ایک آخری پیالی پلائی۔ سونف، سپاری اور مصری کا حیدرآبادی سفوف ہمیں چٹوایا اور بمشکل سونے کی اجازت دی۔ بہت باتونی شخص تھا وہ، اور بات بھی اونچے سروں میں کرتا تھا، یوں لگتا تھا کہ گلے میں لاؤڈ اسپیکر فٹ ہیں۔ وہ چلا بھی گیا تھا مگر لگ رہا تھا کہ ابھی تک بول رہا ہے۔ اس کی تیز تیکھی آواز کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی مجھے اور بوٹا سنگھ کو بستر پر لیٹے ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بیرونی دروازے کی طرف سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر یوں لگا کہ کچھ لوگ زبردستی گھر میں گھس آئے ہیں۔ میر عثمان ان کی مزاحمت کر رہا ہے۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ گھر میں گھسنے والوں کا تعلق پولیس سے ہے۔ میرے اور بوٹا کے لیے یہ شدید خطرے کی گھنٹی تھی۔ میرا ہاتھ بے اختیار تکیے کے نیچے رینگ گیا۔ یہاں بریٹا پستول موجود تھا، بوٹا کے پاس بھی ایک ریوالور تھا۔ صحن سے بلند ہونے والا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس شور میں کسی عورت کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی، غالباً یہ میر عثمان کی بیوی تھی۔ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ہم دونوں اچھل کر بستروں سے نیچے اتر آئے۔ بوٹا سنگھ کے دبلے پتلے کمزور جسم میں جیسے اچانک ہی بجلیاں بھر گئیں۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ دروازے کی دوسری جانب میر عثمان تھا۔ اس نے ہم سے درخواست کی کہ ہم دروازہ کھول دیں۔ دروازہ کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے کنڈی گرا دی، تاہم اس سے پہلے میں نے اور بوٹا سنگھ نے اپنے ہتھیار چھپا لیے۔ سامنے میر عثمان کے علاوہ 4 افراد کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک پولیس کی وردی میں تھا۔ چاروں ہٹے کٹے اور شکلوں سے خطرناک نظر آتے تھے۔ پولیس والے کے ہاتھ میں 38 بور کا ریوالور تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ باقی افراد بھی مسلح ہیں، تاہم انہوں نے اپنے ہتھیار ظاہر نہیں کیے تھے۔ میر عثمان نے پولیس افسر سے مخاطب ہو کر کہا، لو صاحب، دیکھ لو، ٹھیک سے دیکھ لو، بس کہ 2 مہمان ہیں یہاں، کوئی چور ڈاکو نہیں، ہورش نہیں، ہم نے یہاں کوئی چھپا رکھا ہے۔ پولیس والا جو انسپیکٹر تھا تفتیشی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم دونوں اور کہاں سے آئے ہو؟ اخبار نویس ہیں، دہلی کے 7 روزہ سیاست میں کام کرتے ہیں۔ میں کالم نگار ہوں، میرا نام راہل جوشی ہے اور یہ میرا ساتھی ہرنام سنگھ ہے۔ ہم دونوں نے پریس کارڈ نکال کر انسپیکٹر کو دکھا دیے۔ ہمارے دیگر کاغذات کی طرح یہ کارڈ بھی جعلی تھے اور مشتبہ پیلس میں چراغ کے جن خدا بخش نے ہمیں مہیا کیے تھے۔ میری توقع کے برعکس انسپیکٹر کارڈ دیکھ کر ذرا مروب نہیں ہوا۔ وہ گھن گرج سے بولا، تم دونوں کو میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، مجھے یہ کارڈ جعلی معلوم ہوتے ہیں۔
میں نے کہا، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں. ہم شریف شہری ہیں اور صحافت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. چور یا جیب کترے نہیں ہیں کہ آپ اس طرح آدھی رات کو ہمیں اٹھا کر تھانے لے جائیں. کسی کی پیشانی پر کچھ نہیں لکھا ہوتا. انسپیکٹر نے رکھائی سے کہا. پھر پریس والوں کو ایک مشترکہ گالی دے کر بولا، ایسے کارڈ تو چماروں کے لونڈے بھی اٹھائے پھرتے ہیں. یعنی چماروں کے لونڈوں میں اور ہم میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ بھونکو مت، چلو آگے لگو. انسپیکٹر کے تیور اب خطرناک نظر آتے تھے. ایک شلوار قمیض والا آگے بڑھا اور اس نے بوٹا سنگھ کو گدی سے تھام لیا. بوٹا سنگھ نے کمال جرأت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے دھکیل دیا. یک لخت کمرے کی فضا سنگین تر ہو گئی. یوں لگا کہ انسپیکٹر اور اس کے ساتھی ہم پر پل پڑیں گے. میر عثمان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میرا بازو تھاما اور مجھے ایک طرف لے گیا. میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ مجھے دنگا فساد سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ انسپیکٹر کے ساتھ تھانے چلے جانا چاہیے. لیکن اس نے ایک دوسری ہی بات کی. آہستگی سے بولا وہ، بھائی صاحب، مجھے کوئی خطرناک چکر لگ رہا ہے. مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ اصلی پولیس والا نہیں ہے. میں نے اس بندے کی صورتیں کہیں دیکھی ہوئی ہے. میر عثمان کی بات نے ایک دم میرے اندرونی شبے کی تصدیق کر دی. انسپیکٹر کی شکل و صورت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے پولیس کی وردی اس کے جسم پر اجنبی سی نظر آئی تھی. اس کے بال بھی عام پولیس والوں کی نسبت لمبے تھے اور ٹوپی اس کے سر پر پھنسی ہوئی تھی. سب سے خاص شے اس کا ریوالور تھا. مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ امریکی ساختہ ریوالور ہے. جہاں تک میری معلومات تھی، اس قسم کے ریوالور انڈین پولیس کے استعمال میں نہیں تھے. انسپیکٹر نے مجھے میر عثمان سے پھسر پھسر کرتے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا اور میرے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا. گالی دے کر وہ بولا، تیری کانفرنس سننے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے. میرا الٹا ہاتھ گھوما اور چٹاک سے وردی والے کی رخسار پر پڑا. وہ اس واقعے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. لڑکھڑا کر اپنے ساتھی پر گرا اور دونوں سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے لکڑی کی ایک چوکی پر جا گرے. ایک دم ہی جیسے کمرے میں بھونچال سا آ گیا. ایک شخص مجھ سے اور دوسرا بوٹا سنگھ سے لپٹ گیا. میں نے اپنے مد مقابل کے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا اور جو ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی اسے گھما کر دیوار سے دے مارا. بوٹا سنگھ سے لپٹنے والے شخص کا انجام زیادہ خراب ہوا. دراصل بوٹا سنگھ کی جسمانی بناوٹ اسے زبردست فائدہ پہنچاتی تھی. اس کا مد مقابل اسے ایک کمزور اور مخملی شخص جان کر زیادہ قوت سے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. وہ اس بات سے بے خبر ہوتا تھا کہ اس دھان پان سست الوجود شخص کے اندر کیسی بجلی کوند رہی ہے. یہاں بھی اسی بجلی نے بوٹا سنگھ کے مد مقابل کو کرنٹ مارا اور میں نے اسے فرش پر تڑپتے ہوئے دیکھا. بوٹا نے کوئی ایسا داؤ مارا تھا کہ اس کی گردن کی ہڈی چٹک گئی تھی اور وہ پلک جھپکتے میں مر گیا تھا. اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر انسپیکٹر کی وردی والے نے جوش کھایا اور اپنا ریوالور بوٹا سنگھ کی طرف سیدھا کیا. لیکن اسی وقت میری ٹانگ کام کر گئی. پاؤں کی ضرب نے ریوالور وردی والے کے ہاتھ سے نکال دیا. اس وقت تک وردی والے کا چوتھا ساتھی اپنی قمیض کے نیچے سے کمانی دار چاقو برآمد کر چکا تھا. چاقو کھلنے کی خوفناک کڑکڑاہٹ کمرے میں گونجی اور اہل خانہ میں سے ایک دبلی پتلی عورت چیختی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بھاگی. چاقو باز نے بڑی مہارت سے چاقو کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کیا اور مجھ پر چھلانگ لگا دی. یہ ایک بے حد خطرناک چھلانگ تھی. میں ایک مہلک وار سے بال بچا. چاقو کا پھل کندھے کے پاس سے میری جرسی اور قمیص کو ادھیڑتا ہوا نکل گیا تھا. چاقو باز کو دوہرا صدمہ پہنچا. ایک تو اس کا وار خالی گیا، دوسرے بوٹا سنگھ کی طوفانی ٹکر اس کے چہرے پر پڑی اور اس کے 2-3 دانتوں کو منہ کی قید سے آزاد کر گئی. یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اچانک ہمارے ستارے گردش میں آ گئے. ایک دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں اور کم و بیش 8 مزید افراد گھر میں گھس آئے. ان میں سے 2-3 تو پولیس کی وردی میں تھے. ایک شخص نے عقب سے میرے سر پر کسی وزنی شے سے ضرب لگائی. میں سنبھلنے کی کوشش کرتا ہوا اوندھے منہ فرش پر گرا. ایک ساتھ کئی افراد مجھ پر پل پڑے. پستول میری قمیض کے نیچے سے نکل چکا تھا. اب صرف رامپوری خنجر تھا جو میری پنڈلی سے بندھا ہوا تھا. میں نے اپنے جسم کو توڑ مروڑ کر دایاں ہاتھ پنڈلی تک پہنچانا چاہا، لیکن اسی دوران چند مزید ضربیں میرے سر پر لگیں اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا.
کچھ دیر بعد حواس دوبارہ بحال ہوئے تو میں نے خود کو کسی گاڑی کے ٹھنڈے فرش پر پایا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھی گئی تھی، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ جس وقت ہنگامہ شروع ہوا میں بستر سے نکلا تھا، لہٰذا پاؤں ابھی تک ننگے تھے۔ بوٹا سنگھ کے ساتھ بھی میرے جیسا ہی سلوک ہوا تھا۔ میں نے فرش پر پڑے نیم و آنکھوں سے دیکھا۔ بوٹا میرے پاس ہی اوندھے منہ پڑا تھا، وہ بے حس و حرکت تھا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ وہ پار ہی نہ ہو گیا ہو۔ یہ ایک ٹرک نما گاڑی تھی۔ چھت پر ترپال پڑا ہوا تھا، دونوں اطراف لکڑی کی بینچیں تھیں اور ان پر کم و بیش 6-7 مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے قریب بیٹھے ایک شخص کو اندازہ ہو گیا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ اس نے میری پسلیوں میں ایک ٹھوکر لگائی اور غرا کر بولا، خبردار، چپ چاپ لیٹے رہنا، ورنہ سر پر ایک دو اور گومڑ بن جائیں گے۔ میں نے پہچان لیا یہ اسی پولیس انسپکٹر کی آواز تھی جس نے ہمارے ساتھ سوال و جواب کیے تھے۔ اب وہ سادہ کپڑوں میں نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اس نے سادہ کپڑوں کے اوپر ہی وردی پہن رکھی تھی۔ اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وردی کی آڑ میں چند گنڈوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے اور کیوں حیدرآباد میں داخل ہوتے ہی ہم سے آن ٹکرائے تھے۔ خنک رات میں نامعلوم راستوں پر وہ ایک طویل سفر ثابت ہوا۔ جس گاڑی میں ہمیں لے جایا جا رہا تھا یہ ایک لوڈر تھی۔ اس میں دودھ کے بہت سے برتن بھی رکھے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ گاڑی مضافاتی علاقے سے دودھ، مکھن اور کریم وغیرہ شہر میں لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہمیں لے جانے والے مسلح افراد آپس میں بہت کم بات چیت کر رہے تھے، لہٰذا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہیں اور ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ شہر سے 30-40 میل دور آنے کے بعد ایک ویران مقام پر ٹرک کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ جب ٹائر بدلا جا رہا تھا، ایک شخص نے ٹرک کی اندرونی بتی جلا دی اور ایک تھرمس میں سے چائے نکال کر سب کو دینے لگا۔ اس شخص کو دیکھ کر میں چونکا۔ یہ صورت میری جانی پہچانی تھی۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آ گیا، کل اور پرسوں اس شخص نے ہمارے ساتھ ہی ٹرین میں سفر کیا تھا۔ وہ ہمارے ہی ڈبے میں تھا اور اس کی نشست ہماری نشست کے پیچھے تھی۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو جب میں بالائی برتھ پر لیٹا تھا تو وہ میرے پہلو میں لیٹا تھا اور اس کی بیڑی کا ناگوار دھواں مجھے دیر تک پریشان کرتا رہا تھا۔ تو کیا کچھ لوگ بہت پیچھے سے ہمارے تعاقب میں تھے؟ شاید یہ تعاقب پاکستان سے ہی ہو رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یہ شخص جو اس وقت میرے سامنے تھا راستے میں کسی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوا تھا، غالباً گوالیار یا جھانسی سے۔ روشنی ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر غور سے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھا۔ سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ وہ صحیح سلامت تھا، صرف پیشانی پر ایک چوٹ کا نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرک نما لوڈر پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہم مین روڈ سے اتر کر ایک چھوٹی سڑک پر سفر کرنے لگے۔ یہاں ٹریفک کا شور نہ ہونے کے برابر تھا۔ خنکی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کھیتوں کے درمیان خالص دیہی علاقے میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ اندھا سفر 1-1.5 گھنٹے بعد ایک بہت بڑے احاطے میں جا کر ختم ہوا۔ ہمیں ٹرک سے اتارا گیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم مغلیہ دور کی کسی عمارت میں کھڑے ہیں۔ احاطے میں بے شمار روشنیاں، فوارے اور گھاس کے قطار تھے۔ قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک پرشکوہ عمارت نظر آ رہی تھی۔ عمارت کے سامنے 5-6 کاریں تھیں اور ٹیوب لائٹس کی روشنی میں دمک رہی تھیں۔ ہمیں اس عمارت کی طرف لے جانے کے بجائے احاطے کے شمالی گوشے کی طرف لے جایا گیا اور اونچی دیواروں والے ایک ایسی عمارت میں پہنچا دیا گیا جو باہر سے دیکھنے پر اٹک جیل کے مشابہ نظر آتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اٹک جیل بہت وسیع تھی، لیکن یہ عمارت بمشکل 1 ایکڑ پر واقع تھی۔ عمارت کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ سچ مچ کی جیل ہے۔ یہاں باقاعدہ بیرکیں بنی ہوئی تھیں اور مسلح افراد پہرا دے رہے تھے۔ چند تنگ و تاریک راہداریوں سے گزار کر ہمیں ایک ہال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کے واحد دروازے میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ہمیں لانے والے ہمیں ٹھنڈے ٹھاٹ فرش پر چھوڑ کر باہر نکل گئے اور دروازہ مقفل کر دیا۔ ہمیں بند کرنے سے پہلے ہمارے حال پر صرف اتنی مہربانی کی گئی تھی کہ ہمارے منہ سے پٹیاں ہٹا کر کپڑے نکال دیے گئے تھے۔